बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very warm welcome to my channel. It's a humble request. मेरी वीडियो को पॉजिटिव माइंड रखकर सुने और मुकम्मल सुने। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपके ये 8 से 9 मिनट ज़ाया नहीं होंगे, क्योंकि मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक सच्ची बात आपके दिल तक पहुंचाना है। ध्यान से सुने, ज़रा गौर से सुने, और अगर बात समझ में आ जाए और अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक बात पहुंचे। फजूल वीडियोस भी तो शेयर करते हो, आज एक अच्छी बात शेयर कर दो, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदकाए जारिया है। और आखिर में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय बताइए कि आपको मेरी बात कैसी लगी, ताकि मैं जान सकूं कि दिलों तक मेरी आवाज़ पहुंची या नहीं, या सिर्फ सर के ऊपर से गुजर गई। बात सादा और आसान लफ्ज़ों में बयान की गई है ताकि सबको समझ आ सके। मेरे आज के व्लॉग का टाइटल है गाइडेंस कम्स ओनली टू दोज हु सीक इट। मोहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ जो हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत से मुतल्लिक है, और वो है हिदायत की हकीकत। कहते हैं हिदायत क्या है? हिदायत वो नूर है जो अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में डालते हैं। हिदायत वो रोशनी है जो जुल्मात से निकालकर नूर की तरफ ले जाती है। लेकिन आज हम एक बहुत बड़ी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हिदायत बगैर मांगे नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह ताला किसी कौम को गुमराह नहीं करते बाद हिदायत देने के। लेकिन सवाल ये है कि हिदायत कैसे हासिल होती है। मोहतरम सामईन, एक इंसान अपने अजीज, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार के लिए कितनी ही दुआएं करे, कितनी ही रात जागे, कितने ही आंसू बहाए, लेकिन अगर वो शख्स खुद अल्लाह से हिदायत नहीं मांगेगा तो हिदायत उस तक नहीं पहुंचेगी। ये बात कोई आम बात नहीं है, ये सुन्नते इलाही है, ये अल्लाह की तकदीर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने चचा अबू तालिब को इस्लाम की दावत दी, आपने उनके लिए दुआ की, आपने उनसे मोहब्बत फरमाई। लेकिन जब उनकी मौत का वक्त आया और आपने उनसे कहा, ए चचा कलमा पढ़ लें, मैं अल्लाह के हजूर आपकी शफात करूँगा, लेकिन अबू तालिब ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद अल्लाह से हिदायत कभी नहीं मांगी थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, ए महबूब, आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। ये आयत हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि हिदायत अल्लाह की तरफ से ही आती है, और वो उसे देते हैं जो उसके लिए तड़पता है, मांगता है, झुकता है। मोहतरम सामईन, हिदायत कोई आम चीज़ नहीं है, ये दुनिया की कोई दौलत नहीं कि कोई आपको दे दे, ये कोई ज़मीन की मलकियत नहीं कि कोई आपको तोहफे में दे दे, बल्कि हिदायत अल्लाह का ख़ास तोहफा है, और अल्लाह ये तोहफा उसे देते हैं जो खुद उससे मांगे, अपने आप को उसके सामने झुकाए, अपने दिल को उसके लिए खोले, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करे, अल्लाह की तरफ रजू करे। देखें कुरान मजीद में हमें क्या सिखाया गया है, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। ये दुआ है, ये मांगना है, ये झुकना है। मोहतरम सामईन, आज की दुनिया में हमने एक बीमारी पाल ली है, तकब्बुर की बीमारी। हम समझते हैं कि हम खुद काफ़ी हैं, हम सोचते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि हम अल्लाह के सामने झुकना ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, हिदायत सिर्फ झुकने वालों को मिलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल देखें, वो कितने ताकतवर थे, कितने सख्त थे, इस्लाम के दुश्मन थे, लेकिन जब उनके दिल में तलाश पैदा हुई, जब उन्होंने सच्चाई को जानना चाहा, जब उन्होंने कुरान की आयत सुनी, तो उनका दिल पिघल गया। और फिर क्या हुआ? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कलमा पढ़ा। क्या हुआ था? उन्होंने अपने तकब्बुर को तोड़ा, उन्होंने अपने आप को झुकाया, उन्होंने हिदायत को कबूल किया। मोहतरम सामईन,
ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوست اپنے دوست کے لیے دعا کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ دعائیں تب کام آتی ہیں جب وہ شخص خود بھی اللہ سے مانگے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو وہ خود بھی اس کے لیے کوشاں ہو، وہ خود بھی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یہ تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مریض کے لیے آپ دوا لے کر آئیں لیکن وہ دوا کھانے سے انکار کر دے تو کیا وہ صحت یاب ہو جائے گا؟ نہیں۔ بالکل اسی طرح ہدایت کے لیے دوسروں کی دعائیں تو مؤثر ہیں لیکن خود کا مانگنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کیسے مانگیں؟ دل کی گہرائیوں سے مانگیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے مانگیں۔ رات کی تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں، اے اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ نماز میں التجا کریں، سجدے میں جب آپ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اس وقت مانگیں، آنسو بہائیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں۔ تہجد میں پکاریں، رات کے آخری پہر میں جب اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلب کرنے والا، تو اس وقت اٹھیں اور ہدایت مانگیں۔ قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں، قرآن ہدایت کا منبع ہے۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ گناہوں سے توبہ کریں، گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، گناہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ محترم سامعین، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہدایت مل رہی ہے؟ دل میں سکون، جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو دل میں عجیب سا سکون آتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ نیکی کی طرف رغبت، آپ کو نماز میں لذت آنے لگتی ہے، قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ گناہوں سے نفرت، جن گناہوں کو پہلے آپ آسانی سے کرتے تھے اب وہ آپ کو برے لگنے لگتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت، آپ کا دل نیک لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ آخرت کی فکر، آپ کو موت، قبر، حساب کتاب، جنت و جہنم کی فکر لگنے لگتی ہے۔ محترم سامعین، اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں سمجھائیں کہ وہ خود بھی اللہ سے مانگیں، انہیں بتائیں کہ ہدایت مانگنے میں کیا برکت ہے، انہیں نصیحت کریں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہو۔ محترم سامعین، ہدایت مل جانا صرف کافی نہیں ہے بلکہ ہدایت پر قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کبھی بھی سوتا نہیں ہے، وہ ہر وقت طاق میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ گمراہ ہو جائیں۔ اس لیے مسلسل دعا کریں، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ محترم سامعین، ہدایت کے معاملے میں والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی اولاد اللہ کی امانت ہے۔ آپ کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں بلکہ آپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ انہیں اللہ سے تعلق سکھائیں، انہیں دعا کرنا سکھائیں، انہیں بتائیں کہ زندگی کی کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں، اپنا عمل صالح ان کے سامنے پیش کریں۔ آپ کا عمل آپ کی نصیحت سے زیادہ مؤثر ہے۔ میری نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ آج کی دنیا آپ کو بہت سی چیزیں پیش کر رہی ہے لیکن ہدایت صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی لمبی ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، لیکن یاد رکھیں موت کا کوئی وقت نہیں، ہدایت کا موقع دوبارہ نہیں ملتا، آج کا دن واپس نہیں آئے گا۔ تو آج ہی اللہ سے ہدایت مانگیں، آج ہی اپنی زندگی سنواریں، آج ہی توبہ کریں۔ سامعین، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنی دعائیں کی لیکن ابھی تک ہدایت نہیں ملی۔ صبر کریں، اللہ کا وقت بہترین وقت ہے۔
کبھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا سچے ہیں، کیا آپ واقعی ہدایت چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سفر آسان نہیں ہے، لیکن یہ سب سے خوبصورت سفر ہے۔ جب تک آپ کو ہدایت نہیں ملتی مایوس نہ ہوں، دعا جاری رکھیں، نیک اعمال کرتے رہیں، گناہوں سے بچیں، صبر کریں۔ محترم سامعین، تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ یہ تحفہ بغیر مانگے نہیں ملتا۔ دوسروں کی دعائیں فائدہ مند ہیں، لیکن خود کا مانگنا ضروری ہے۔ ہدایت کے لیے جھکنا پڑتا ہے، عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ہدایت پر قائم رہنے کے لیے مسلسل کوشش درکار ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہماری ہدایت پر موت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں صرف اتنا ہی کہ اپنا بھی دھیان رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔